السلام علیکم محترم طلباء اور طالبات۔ آج ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے، آج کا جو سبق ہے وہ ہے تو ہمارا جو سبق نمبر 11 ہے یہ، اور ٹاپک جو ہمارا ہے وہ ہے ملائکہ یعنی فرشتہ۔ ملائکہ جو لفظ ہے یہ جمع ہے جس کا واحد ملک ہے، یعنی یہ عربی کا لفظ ہے ملائکہ، اور ملک اس کا کیا ہے؟ واحد ہے، جس کے لغوی معنی قاصد، پیغام رساں کے ہیں۔ قاصد اور پیغام رساں، پیغام پہنچانے والا، پیغام لے کر آنے والا۔ جس طرح ابھی کچھ لیکچرز پہلے ہم نے پڑھا تھا، رسول کا مطلب جو ہے وہ قاصد، پیغام پہنچانے والا۔ تو کچھ فرشتے رسول بھی ہوتے ہیں، یعنی پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ اس معنی میں رسول نہیں جو نبی اور رسول کا ہم نے فرق پڑھا تھا اصطلاحی معنی میں، پیغام پہنچانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ فرشتوں کے لیے قرآن میں رسول لفظ بھی استعمال ہوا ہے، جس کے معنی بھی قاصد کے ہیں۔ تو یہ ہوگی اس کے لغوی معنی، لغوی مفہوم کہہ دو یا لغوی معنی۔ اصطلاح میں اصطلاحی طور پر ملائکہ سے مراد نورانی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی نور سے پیدا کی گئی مخلوق ہے، جو اللہ تعالیٰ اور انبیاء کے درمیان رابطے کا فریضہ سر انجام دیتی ہے، اللہ کے حکم سے نظام کائنات چلاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو اللہ کا ان کو حکم ہوتا ہے وہ کرتی ہے۔ یعنی اللہ کی نورانی مخلوق کے اللہ کے حکم پر جو اللہ انہیں حکم دیتے ہیں اس حکم کو بجا لاتی ہے۔ اس حکم میں مختلف کام ہیں، مختلف فرشتوں کے مختلف کام ہیں، وہ انشاءاللہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے۔ فرشتوں کو ملک اور رسول بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی اوپر ذکر ہو گیا۔ قرآن میں بنیادی عقائد میں ملائکہ کا ذکر موجود ہے، جس طرح ہم نے اب ابتدا ہی میں جب عقائد پڑھے تھے، بنیادی عقائد، تو ایک آیت کریمہ پڑھی تھی، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور پیغمبروں پر اور قیامت کے دن پر، فرشتوں پر اور سب کتابوں پر اور پیغمبروں پر۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ والملائکہ، تو ملائکہ کا لفظ استعمال ہو گیا۔ بنیادی عقائد میں فرشتوں کا ماننا کیا ہے؟ شامل ہے۔ لفظ جو ہوتا ہے نا، ہم بولتے فرشتہ، فرشتہ، اصل یہ لفظ جو ہے نا فرشتہ ہوتا ہے، یہ عربی کا لفظ نہیں، یہ فارسی کا لفظ ہے، اور اس کو فرشتہ بولتے ہیں۔ فرشتہ اکثر بولا جاتا ہے یہ فرشتہ، اس کی جو درست پروننسیشن ہے، اس کا جو پڑھنے کا درست طریقہ کار ہے وہ اس کی وہ ہے جی فرشتہ، فرشتہ نہیں ہے اس کا، یہ بھی یاد رکھیں۔ خیر یہ اردو کے اندر 10th کلاس میں آپ نے پڑھا ہوگا، اگر اردو کے آپ نے 10th کلاس کے اندر ابھی ریسنٹلی آپ نے پڑھے ہیں تلفظ، اعراب پڑھے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ یہ موجود ہے، آپ گرامر کی 10th کلاس میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مشہور فرشتے کون کون سے ہیں۔ فرشتے جو ہے مشہور کون کون سے؟ جبرائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، کرامن کاتبین، منکر نکیر، رضوان اور مالک، یہ مشہور فرشتے ہیں، ان کے اپنے اپنے کام ہیں۔ تو یہ جو سوال ہمارا آج کا ہے، یہ شارٹ میں بھی آتا ہے اور یہ لانگ میں بھی آ سکتا ہے۔ لانگ میں آج جتنا میں نے لکھا ہے یہاں پر، اس کو آپ لکھیں گے، یہ بھی آپ کے لیے انف ہوگا، لیکن لانگ میں یہ 8 نمبر کا کمپلیٹ نہیں آئے گا، یہ 4 نمبر کا پارٹ بن کر آئے گا، اگر آئے گا تو پورا کمپلیٹ فرشتہ کا ٹاپک جو ہے وہ لانگ کوسچن میں مکمل طور پر نہیں آئے گا، آئے گا تو 4 نمبر کا آئے گا۔ تو 4 نمبر کے لیے اتنا مواد بہت ہے، کافی ہے۔ اچھا جی، حضرت جبرائیل علیہ السلام مقرب فرشتے ہیں، جن کی ذمہ داری انبیاء تک وحی پہنچانا ہے، انبیاء تک وحی پہنچانا یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ باقی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ انہیں سونپنا چاہے وہ اللہ تعالیٰ انہیں سونپتے ہیں، فرشتوں کو بھیج کر ان کے ساتھ جو ہے وہ مختلف انبیاء علیہ السلام کے لیے وحی اور مدد کے لیے بھی ان کو بھیجا گیا۔ اس کے بعد دوسرے حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہ موت کے فرشتوں کے سردار ہیں۔ یہ صرف یہاں ایک بہت غلط کنسیپٹ دیا جاتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی اکیلے سارے روحیں قبض کرتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اکیلے روح قبض نہیں کرتے، بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس ٹیم کے جو ہیڈ ہیں، جس ٹیم کا کام، جن فرشتوں کا کام جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ روح قبض کرنا ہے۔ ان سب کے کیا ہے؟ ہیڈ یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں،
اور دوسری بات ایک اور یاد رکھیں، اسرائیل علیہ السلام کو جب یہ کام دیا گیا تو ابھی کچھ دنوں پہلے مولانا مفتی محمد ضرب علی خان جو علوم دینیہ کے اور خاص طور پر تفسیر کے مایہ ناز قسم کے محقق عالم ہیں، ان کے مطابق یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو جب یہ کام سونپا کیا تو انہوں نے کہا یا اللہ یہ تو ہر ایک بندہ میرا دشمن ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی نہ کوئی سبب بنا دوں گا. تو موت بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بغیر کسی مطلب ظاہری اسباب کے ان کو موت آتی ہے. تو کوئی نہ کوئی سبب ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کسی کو کرونا ہو گیا، کسی کو جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، کسی کو جناب والا کوئی اور مرض لگ گیا، بیماری کوئی ایسی لگی، کینسر ہو گیا، ایکسیڈنٹ کو، مطلب کوئی نہ کوئی اللہ رب العزت سبب بنا دیتے ہیں. اور پھر انسان مرنا تو ہر ایک نے ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، مطلب اگر تم بھاگنا بھی چاہو موت سے تو موت تو تم میں آ کے ہی رہنی ہے. اور فاذا جاء اجلہم، جو اللہ رب العزت نے وقت اجل کا مقرر کیا ہے، جو مطلب جو موت کا وقت اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے اسے ٹائم آنی ہے، نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے. جو اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے، یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے، یہ اللہ رب العزت نے مقرر کی. ہر ایک شخص کی زندگی کے ایام مقرر کیے ہیں کہ اتنے ایام اس دنیا کے اندر رہنا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اس ڈیوٹی کو سر انجام دیتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام. اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کا کام بارش، تقسیم رزق کی ذمہ داری ان کے سپرد ہے. بارش ہو گئی، بارش کا برسانا اور رزق کی ترسیل اور اس طرح کے امور وہ سارے ان کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد اگلے ہے جی حضرت اسرافیل علیہ السلام، قیامت کے روز سور پھونکیں گے جس سے تمام دنیا فنا ہو جائے گی. حضرت اسرائیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام کے تمام لوگ کیا کر جائیں گے؟ مر جائیں گے. کوئی بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سور کی اتنی جو ہے وہ خوفناک، دہشتناک اس کی آواز ہوگی. بعض جگہ تو لکھا ہے کہ بڑی اتنی اٹریکٹیو ہوگی کہ لوگ اپنی طرف کھینچے گی اور پھر انسان جو ہے نا وہ انسان نہیں بلکہ تمام مخلوقات جو ہے وہ کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی. اور اس کے بعد ہے جی کرامن کاتبین. کرامن کاتبین قرآن میں آتے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، دو فرشتے جو آپ کے دائیں اور بائیں کندھے پر ہوتے ہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں. دائیں کندھے پر جو فرشتہ ہوتا ہے، فرشتہ وہ نیکیاں لکھتا ہے، اور بائیں کندھے پر جو ہوتا ہے وہ برائیاں لکھتا ہے. انسان کا نام اعمال تیار ہوتا ہے تو نام اعمال ہی لوگ یہی فرشتے جو ہیں تو تیار کرتے ہیں. دائیں والا سردار ہے بائیں والے کے، یعنی اس کے حکم دائیں والے کے تابع ہوتا ہے یہ بائیں والا فرشتہ. یہ جو ہے جب تک انسان جب نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے تو یہ لکھنا شروع کر دیتا ہے، اور جب انسان برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو یہ لکھتا نہیں ہے جب تک برائی اس کو کر نہ لے. خیر آگے چلے جی. منکر نکیر، قبر میں سوالات کرنے والے فرشتے جو ہے نا ان کو منکر نکیر کیا. قبر میں مر رب کا من دین کا، کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور نبی علیہ السلام کے متعلق پوچھا جائے گا. اور اس کے بعد یہ بنیادی طور پر سوال پوچھے جائیں گے، اور یہ اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ آخرت کی موضوعات میں آئے گی، اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا. آخرت آگے ہمارا جو اس چیپٹر نمبر 1 کا لاسٹ 3 کے قریب لیکچرز ہوں گے جو عقیدہ آخرت، اس کے اثرات اور اس کی جو شبہات عقیدہ آخرت پر، اس پر مشتمل ہوں گے. 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، اس کو دیکھ لیں گے، اس میں پھر اس کی تفصیل آ جائے گی. رضوان جنت کا منتظم ہے. رضوان جنت کا جو مینیجر ہے اس کا نام رضوان ہے، اور جہنم کا جو مینیجر فرشتہ ہے اس کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ مالک ہے. مالک جہنم کے فرشتے کا نام ہے. تو یہ بنیادی طور پر بنیادی انفارمیشن آپ کے سامنے آ گئی ہے. اب فرشتوں کے کچھ خصوصیات کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. نورانی مخلوق ہے، اللہ رب العزت نے ان کو نور سے بنایا. انسان کو اللہ رب العزت نے مٹی سے بنایا، ان کو اللہ رب العزت نے نور سے بنایا. گناہوں سے پاک ہے، یعنی ان کے اندر گناہ کا، انسان کے اندر اور جن کے اندر اللہ رب العزت نے اچھائی اور برائی دونوں کا مادہ رکھا اور اس کو جو اجازت دے دیا. نیکی کی طرف یہ راستہ ہے، برائی کی طرف یہ راہ ہے. نیکی کی طرف چلو گے تو جنت ملے گی، اور برائی کی طرف چلو گے تو جہنم ملے گی. ان کا یہ سٹیٹس نہیں ہے، ان کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے نیکی کا، صراط مستقیم ہے، سیدھا.
اور وہ سیدھا جو راستے پر یہ چلتے ہیں، خدائی منصب سے پاک ہیں۔ کچھ لوگ ناقبت اندیش بیوقوف جاہل قسم لوگ انہیں خدا سمجھ بیٹھتے ہیں، تو یہ بھی بات کیا ہے، غلط ہے۔ بندگی و بلائی کا مظہر ہے، بلائی کا آنا چاہیے، بلائی کا مظہر ہے یہ، یعنی ان سے نیکی اور بندگی یہ ان کی ہاں اطاعت ہی اطاعت ہے، انکار تو ہے ہی نہیں صرف۔ فرشتوں کے فرائض، ان کے جو فرائض ہیں عبادت و اطاعت، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ بھی بہت سارے فرشتے اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں، لا تعداد، اس کی کوئی گنتی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جس طرح ہمارا جو ہے وہ قبلہ کعبہ ہے، ان کا بھی قبلہ ہے، اسی کے بالکل اوپر جو ہے وہ آسمانوں میں بیت المعمور کے نام سے یہ اس کا بھی طواف، جس طرح اس کعبۃ اللہ کا طواف ہوتا ہے تو بیت المعمور کا بھی طواف فرشتے کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جس فرشتے کو ایک بار موقع مل جائے اس کے طواف کا، اس کو اگلی مرتبہ پھر موقع نہیں ملتا۔ اور بہت سارے فرشتے ایسے بھی ہیں جو کہ رکوع میں اللہ رب العزت نے ان کو رکوع کا حکم دیا تو وہ رکوع میں، سجدے کا حکم دیا تو سجدے میں، جس کام میں اللہ رب العزت نے لگا دی ہے کبھی انکار نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد کیا، وہی لانا، یہ بھی ان کے فرائض کے اندر شامل ہے۔ اعمال کی نگرانی کرنا، یہ جو دائیں بائیں ہیں یہ اعمال کی کیا کر رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں۔ اور بھی امور دنیا میں بہت ساری جگہوں پر فرشتے اپنے اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں۔ بہت ساری اس مطلب حدیث کے کتب میں تفصیلات ملتی ہیں کہ بچہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کی حفاظت جو ہے وہ فرشتے، وہ گر جائے یا گر رہا ہو تو اس کی حفاظت جو ہے وہ فرشتے جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور بھی بہت سے انسانوں کی مدد کے لیے، آپ غزوہ بدر کا واقعہ اپنے 9th کلاس میں پڑھا ہوگا، استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، جب تم نے فریاد کی تو ہم نے تمہاری فریاد کو سن لیا۔ استغیثون ربکم فاستجاب انی ممدکم بألف من الملائکۃ، ہم نے تمہاری مدد کی بألف من الملائکۃ، 1000 فرشتوں سے، مردفین جو پے در پہ آ رہے تھے، یہ لگاتار آ رہے تھے، یعنی اللہ رب العزت نے جو وہ 1000 فرشتوں کو بھیج دیا۔ اس پر ایک شعر بھی مجھے یاد آ گیا، فضائے بدر پیدا کر، فضائے اقبال رحیم اللہ کہتے ہیں، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے اتر سکتے ہیں تیری نصرت کو قطار اندر قطار اب بھی۔ تو یہ انسانوں کی مدد کے لیے بھی آتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ خوشخبری و عذاب بھی فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کسی کے فرشتوں کے بھی محتاج نہیں ہے، قیامت میں اللہ سب کو کیا کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 جو فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوگا، اس کے علاوہ باقی سب کو اللہ کیا کر دیں گے، مار دیا جائے گا۔ تو عذاب اور خوشخبری یہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے لے کر آتے ہیں۔ اور فرشتوں پر ایمان کے انسانی زندگی پر اثرات کے، ہماری لائف پر فرشتوں کے پر ایمان لانے کے کیا کیا اثرات، کیا امپیکٹ پڑتے ہیں۔ تو پہلے احساس نگرانی، جب ایمان والا ہوتا ہے اس کو بھی احساس ہوتا ہے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ جب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے تو آپ پڑھائی بھی اچھے طریقے سے کرتے ہیں، ان چیزوں کو بھی اچھے طریقے سے مینیج کرتے ہیں۔ جب آپ کا یہ احساس ختم ہو جائے تو پھر یہ، تو جب آپ یہ احساس ہو کہ دائیں بائیں فرشتے ہیں، یہ کرامن کاتبین، آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کے ساتھ ہی جائیں گے، اور جو آپ کریں گے اس کو نوٹ کریں گے، آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا۔ تو انسان کی جو احساس نگرانی انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ دوسری بات، اچھائی کی طرف رجحان، یہ اجھائی نہیں اچھائی ہے، یہ نقطے یہاں پر رہ گئے ہیں، یہ لو جی، اچھائی کی طرف رجحان، انسان اچھائی کی طرف رغبت کرنے لگ جاتا ہے۔ احساس اور اس کے انسانی فضیلت کا احساس، یعنی انسانی فضیلت کا احساس، انسان جو ہے وہ فرشتوں پر کیا ہے، فوقیت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو تمام وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ رب العزت نے بنی آدم کو جو ہے وہ تمام مخلوقات پر اعلیٰ بنایا ہے۔ فرشتوں سے بھی ہے مشکل انسان بننا، کیونکہ اس میں کرنی پڑتی ہے محنت زیادہ، یعنی اس میں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ فرشتے کو تو اللہ رب العزت نے ایک ڈائریکشن دی، ایک راستہ، اس کے پاس تو سیکنڈ آپشن ہی نہیں ہے، سیکنڈ ڈائریکشن ہی، ایک ہی ڈائریکشن ہے، ایک ہی آپشن ہے، دوسری آپشن نہیں ہے۔ تو فرشتوں سے مشکل ہے انسان بننا، کیونکہ اس میں کرنی پڑتی ہے محنت زیادہ ہے۔ تو انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جو فرشتہ جو ہے وہ اس سے بھی فوقیت دی گئی ہے۔ تو اسی لیے فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا ہے۔ تو ایک اور بھی بات یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم علیہ السلام کو جو ہے تمام مخلوقات سے اعلیٰ بنایا، اشرف المخلوقات انسان کو بنایا۔ خود ناعاقبت اندیش لوگ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو اس زور پر ضد پر ہوتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نور ہیں، تو نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔
تو اللہ رب العزت نے تو اپنے نور سے تمام کائنات کو جو منور کیا ہے اپنے ہی حکم سے کیا ہے. تو کچھ آیات کا مطالب یوں نکال دیتے ہیں. تو پھر جب اگر نور سے تو فرشتے بنے ہیں تو ان کا تو سیکنڈ نمبر ہے، فرسٹ نمبر تو انسانوں کا ہے، بنی آدم کا ہے. خیر ایک الگ موضوع ہے. اور اس کے بعد کیا ہے جی، اللہ کی مدد کا ذریعہ، یعنی انسان کو اللہ کی مدد کا ذریعہ جو ہوتا ہے، یہ جس طرح آپ علیہ السلام نے دعا کی، ابھی غزوہ بدر کی میں نے آپ کو بتایا، ساری رات آپ علیہ السلام غزوہ بدر میں دعا کرتے رہے، اللہم ان تہلک ھذا الاصحاب لا تعبد فی الارض ابدا. اے اللہ اگر آج کے دن میرے صحابہ کو ہلاک کر دیا، کیا تو قیامت تک تیرے نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. تو آپ علیہ السلام جو طلب کر رہے تھے مدد، وہ بھی فرشتوں کی ہی مدد طلب کی جا رہی تھی. تو یہ ہوگی بات. آگے جو ہے موت اور تصور قیامت، تو اس سے موت اور تصور قیامت کے بارے میں انسان کی سوچ اور رجحان اس کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور فرشتوں سے محبت ہونے سے محبت بھی ہوتی ہے. اور اس کے بعد یہ احساس ذمہ داری، انسان کو اپنے کام کی احساس کیا ہوتی ہے، ذمہ داری ہوتی ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اور کیونکہ میری ایک تو نگرانی ہو رہی ہے. اور پھر بہت ساری امور اس کے سامنے رکھے جا سکتے ہیں، اس پر بہت سارا کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اتنی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو مزید ڈیٹیل سے بیان کرنے کی. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس کو آپ اچھے طریقے سے نوٹ کریں، پڑھیں، سمجھیں. جہاں کوئی آپ کو کنفیوژن ہوتی ہے آپ کوسچن پوچھ سکتے ہیں، بلا جھجک آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ ہمارا سبق سمجھ آ رہا ہے اور آپ اس کو ریگولرلی پڑھ لیں تو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو کیا کریں، شیئر کریں. جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.